میں آخری بات عرض کر دوں، بعض اہل سنت والجماعت عجیب اب نظریات پیدا ہو رہے ہیں، بے عملی آتی جا رہی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے جس طرح کہا کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، ہم حج نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے، بعض دفعہ ایسا کہہ دیتے ہیں، وہ جی حضرت غوث اعظم کا دھوبی تھا، وہ قبر میں گیا، اس سے سوال ہوا تو وہ کہتا تھا، اس سے پوچھا گیا من ربوں کا، وہ کہتا میں غوث کا دھوبی۔ یہ بے عملی کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے، میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اپنی بے عملی کو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، دلیل حضرت غوث اعظم کی دھوبی کی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے پوچھا گیا من ربوں کا، تو انہوں نے فرمایا میں غوث کا دھوبی ہوں۔ اس سے پوچھا گیا من نبیوں کا، تو اس نے کہا میں غوث کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے، تو اس نے کہا میں غوث کا دھوبی ہوں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا اور جس کی وجہ سے بے عملی آئی ہے۔ آپ فرماتے تھے وہ کہہ رہا تھا میں غوث کا دھوبی ہوں، میں نے تو شب و روز غوث کے قدموں میں گزارے ہیں، مجھے تو انہوں نے ساری زندگی توحید ہی تو سکھائی، ساری زندگی اسلام ہی تو سکھایا ہے، آج تم مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو کہ میرا دین کیا ہے، میرا نبی کیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی غوث نے یہ کہا، غوث کے دھوبی نے کہا تھا تو ان کی بخشش ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں غوث کے قدموں میں رہا ہوں، غوث تو صبح و شام مجھے دین کا ہی درس دیتا تھا، غوث دین کا ہی درس دیتا ہے، دین کی مخالفت نہیں سکھاتا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مثلا لوگوں کو کہا جاتا ہے تم میرے گدھے کی لیڈ صاف کرو، تم ہماری بھینسوں کا گوبر اٹھاؤ، تمہیں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، لوگ فرائض سے بھی تارک ہو گئے ہیں، ان کو فرائض سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے فرائض پورے کیے جائیں گے، پھر خدمت کی جائے گی تو خدمت کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ پیر بھی لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن، وہ مرید بھی لٹکا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی بے عملی یہ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے بیچاروں کو، تم میرے گھوڑے کی خدمت کرو، میرے گدھے کی خدمت کرو، میری بھینسوں کی خدمت کرو، تم بخشے جاؤ گے، تمہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کسی شریعت میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ شریعت نہیں سکھائی۔ حضور ساری زندگی یہی نماز پڑھتے رہے، صحابہ یہی نماز پڑھتے رہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کیا کرے، ان سے عقیدت رکھا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، لیکن فرائض کو ترک نہ کیا کرے، فرائض بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔